بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے، اور ساری کائنات میں انسان کا مقام سب سے بڑھ کر ہے۔ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت بھی عزت بخشی ہے، اور اسی طرح اس کا اکرام کیا ہے، اور ایک دوسرے کا اکرام اور احترام کا حکم دیا ہے۔ اور انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے لاوارثوں کی طرح نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی اس کو عزت و اکرام سے بخشا ہے، عزت اور اکرام بخشا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، ایسا نہیں اب اس کو ایسے ڈال دیا جائے یا پھینک دیا جائے یا اس کو جلا دیا جائے، فرمایا اب اس کا بھی اس وقت بھی اس کا اعزاز اور اکرام ہے۔ اب اس کا اعزاز و اکرام یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے، اور اس کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے جائیں، اور اسی طرح اس کے بعد اس کو دفن کیا جائے۔ تو انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے اس نشست کے اندر جو ہے میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جب موت کا آخری وقت ہو، جب موت قریب آ رہی ہو، جو پرانے لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ آخری وقت آ چکا ہے، تو سب سے پہلے ایسا کیا جائے کہ میت کو کلمے کی تلقین کی جائے۔ کلمے کی تلقین کیسے کرنی ہے کہ اب ساتھ بیٹھ کر کلمہ پڑھنا ہے، ایسا ایسا دھیمی دھیمی آواز سے کلمہ پڑھیں۔ اس کو کہنا نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، اس کو کہنا نہیں ہے میت کو آپ کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھیں، اس طرح نہیں کہ الفاظ نہ کہے جائیں، بلکہ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ بیٹھ کر آپ دھیمی دھیمی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ امید ہے وہ کلمہ پڑھ لے گا، اور میت کلمہ پڑھ لے۔ اور اسی طرح جب فوت ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر دینی ہیں۔ آنکھیں بند کر دینے کے بعد جو ہے اس کا چہرہ جو ہے قبلہ کی طرف کر دینا ہے، تھوڑا سا موڑ دینا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر دینا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے پاؤں وغیرہ ہے، اسی طرح پاؤں باندھ دیں، اس کی طرح جو ہے جو منہ ہے اس کا وہ باندھ دیں، کھلا نہ رہے، اس کے ہاتھ اور پاؤں سیدھے کر لیں، یہ کام کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس تختہ کو دھو لیا جائے جس پر آپ نے میت کو لٹانا ہے، اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، دھو دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے میت کو اس پر لٹا دیا جائے، اور اس پر موٹا کپڑا ڈال دیا جائے۔ کوشش کریں رنگین کپڑا ڈالیں اور موٹا کپڑا ڈالیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اس پر باریک کپڑا اور سفید کپڑا ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے سطر اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے، تو موٹا کپڑا ڈالا جائے تاکہ اس کا نیچے کا سطر نظر نہ آئے۔ موٹا کپڑا ڈالنے کے بعد اور اس کے بعد میت کے کپڑے اتار لیے جائیں، میت کے کپڑے اتارے جائیں۔ اگر نہ اتر سکیں، تکلیف ہو رہی ہو تو اتارنے میں تو اس کو کاٹے بھی جا سکتے ہیں، اس کو کاٹ لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے میت کا استنجا کروائیں گے۔ استنجا کروانا ہے، استنجا کرواتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہاتھوں پر جو ہے نا آپ نے جو ہے نا دستانے چڑھا لینے ہیں، یا دستانے نہ ہو تو کوئی موٹا کپڑا چڑھا لینا ہے، تاکہ جو ہے میت کی شرمگاہ کو بغیر جو ہے کپڑے کے ہاتھ نہ لگائیں۔ غیر آپ کے لیے وہ والد ہے جو بھی ہے آپ کا، یا غیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود بھی آپ جو ہے اس کی شرمگاہ کو جو ہے بغیر دستانے کے، بغیر موٹے کپڑے کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو استنجا کرواتے وقت جو ہے آپ اپنے ہاتھوں پر جو ہے دستانے چڑھائیں گے، یا موٹے کپڑے سے آپ اس کا استنجا کروا لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے میت کا وضو کروانا ہے۔ وضو کرواتے ہوئے منہ میں اور ناک میں پانی نہیں ڈالنا، بلکہ روئی گیلی کرنے کے بعد اس کے دانتوں پر پھیر دینی ہے، اور اس طرح ناک پر پھیر دینی ہے۔ اس کے بعد جو ہے میت کا جو ہے سر وغیرہ دھوئیں۔ سر وغیرہ دھونے کے بعد جو ہے پھر میت کے جو ہے نا یہ اس کے اندر منہ کے اندر اور ناک کے اندر روئی ڈال لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جائے، منہ کے اندر اور ناک کے اندر پانی نہ جائے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، میت کو جو ہے نا بائیں پہلو پر لٹا دینا ہے، یعنی بائیں سائڈ جو ہے نیچے آ جائے اور دائیں سائڈ اوپر آ جائے، اور اس پر جو ہے پانی بہانا ہے۔ اچھی طرح پانی بہائیں حتیٰ کہ جو ہے نا وہ پانی جو ہے نیچے تک پہنچ جائے۔ اچھی طرح جب پانی بہا لیں اس کے بعد جو ہے اس پر صابن لگا لیں اچھی طرح۔ صابن لگانے کے بعد جو ہے اس کو پھر دھو لیں اچھی طرح۔ پھر اس کے بعد جو ہے میت کو آپ دائیں کروٹ لٹا لیں گے، یعنی دائیں کروٹ نیچے آ جائے گی اور بائیں جو کروٹ ہے وہ اوپر آ جائے گی، اوپر آئے گی۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس طرف جو ہے پانی ڈالنا ہے، پھر جو ہے صابن لگانا ہے۔
صابن لگانے کے بعد پھر میت کو اچھی طرح جو ہے نا پھر نہلا دینا ہے، صاف کر دینا ہے. تو یہ غسل کا طریقہ ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا کوشش کریں میت کو تھوڑا سا بٹھا دیں، یعنی غسل دینے کے بعد جو ہے آپ میت کو ہلکا سا کیا کر دیں، ٹیک لگا کر تھوڑا سا بٹھائیں. بٹھانے کے بعد جو ہے اس کے پیٹ پر ہلکا ہلکا ہاتھ پھیریں. اگر جو ہے کوئی چیز ہو اس طرح کی، پیٹ کے اندر کوئی چیز ہو، پخانہ وغیرہ ہو، تاکہ وہ خارج ہو جائے. خارج ہونے کے بعد جو ہے آپ جو ہے نیچے سے پانی مار دیں، استنجے والی جگہ پر آپ پانی مار دیں گے تو یہ صفائی ستھرائی ہو جائے گی. اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے میت کو غسل دینا ہے. میت کو غسل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے کفن پہنانا ہے. کفن پہنانے سے پہلے میت کو اچھی طرح صاف کر لے تولیے وغیرہ سے، یا جو بھی آپ کے پاس صاف ستھرا کپڑا ہو تو آپ اس کو صاف کر لیں گے. اس کے بعد آپ اس کو کفن دیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.